السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دہر بال چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ اس موسم کے حوالے سے، یعنی یہ کہہ لیں کہ جیسے یہ برسات ختم ہوئی ہے، سردیاں اب آنے والی ہیں، موسم ٹھنڈا میٹھا ہو گیا ہے، تو اس موسم کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، عمومی طور پہ اس کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو اس کو نام جو، حالانکہ یہ ایک بخار ہی ہے جو کہ عمومی طور پہ لوگ اس بخار کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو جو نام دیا گیا ہے ڈینگی بخار کے حوالے سے، تو آج اس کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ تو یعنی یہ ایک کہہ لیں کہ بخار، چاہے آپ کو کسی بھی قسم کا بخار آپ کو اس مہینے میں مچھر کے کاٹنے سے آپ کو پیدا ہو رہا ہے یا آپ کو بخار ہو گیا ہے، تو یہ جو آج میں آپ کو جو نسخہ بھی اس میں بتاؤں گا، یہ ہمہ قسم کے جو بخار وغیرہ ہیں، یہ سب کے اوپر یہ انشاءاللہ یہ پر تاثیر ہے اور فائدہ دے گا انشاءاللہ، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس کے ڈینگی کے حوالے سے یا اس موسم کے حوالے سے عمومی طور پر مچھروں کی بہتات ہو جاتی ہے، اور یہ ایک خاص قسم کا ایک مچھر ہوتا ہے جو کہ صاف پانی کے اندر ٹھہرتا ہے، صاف پانی کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے یا نمناک جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے کاٹنے سے عمومی طور پہ یہ مرض پیدا ہوتا ہے، یہ بخار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ یہ ٹینکی ٹینکی کا پانی رستا رہتا ہے یا ٹوٹی کا پانی رستا رہتا ہے، یا عمومی طور پہ چھتوں کے اوپر کوئی ایسی چیزیں، برتن وغیرہ پڑے ہوتے ہیں لوگوں کی جو بیکار برتن وغیرہ ہیں، یا ٹائر وغیرہ موٹر سائیکل کے یا گاڑیوں کے، تو اس کے اندر جہاں پہ یہ صاف پانی بارش کے دنوں میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو اندر پانی ٹھہر جاتا ہے، تو اس میں یہ عمومی طور پہ یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی افزائش بھی وہیں پہ ہوتی ہے، یعنی یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا ہے۔ تو اس کی احتیاط کے حوالے سے یہی ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ یہ جو مچھر جو ہے یہ شام کے اوقات میں، یعنی جو ہی مغرب ہوتی ہے اس وقت کے اندر یہ اس مچھر کی جو حملے سے بچنا چاہیے۔ اس طرح یہ صبح کا جو ٹائم ہے، صبح کے ٹائم کے اندر یہ آپ نے اپنے آپ کو اس مچھر سے آپ نے بچانا ہے، بلکہ آپ یہ کریں کہ آپ مچھردانی کا استعمال کریں، گھروں کے اندر سپرے وغیرہ کریں تاکہ یہ مچھر جو ہیں یہ گھروں کے اندر داخل ہی نہ ہو۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ آغاز کے اندر جب یہ بیماری شروع ہوتی ہے تو نزلہ زکام وغیرہ کھانسی وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، عمومی طور پہ 3 5 دن 7 دن اس کیفیت میں بندہ مبتلا رہتا ہے، ہلکا ہلکا بخار ہوتا ہے، کیونکہ بندہ یہ اس کو عام طور پہ عام بخار ہی لیتا ہے، تو اس کا نہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرواتا ہے نہ کوئی اور اس کی جو سلسلہ کرواتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض تھوڑا پیچیدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہفتہ 10 دن کے بعد یہ بخار تیزی کے ساتھ چڑھنا شروع ہوتا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ 102 103 اس کیفیت تک یہ بخار جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلے میں درد، یا یہ کہہ لیں کہ گلا متورم ہو جاتا ہے، اور کھانسی کی شکایت بھی ساتھ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے ہوتا کیا ہے کہ اس میں ہم نے احتیاط بنیادی چیز ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے مکمل غذا بھی ایسی کھانی ہے تاکہ آپ کی جسم کے اندر نکاہت یا کمزوری پیدا نہ ہو۔ اگر آپ کا جسم کمزور ہے، قوت مدافعت آپ کی کمزور ہے، تو اس مرض کا حملہ آپ کو جلدی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اس حملے میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس میں جو ہے یہ کہہ لیں کہ مرض آپ کو اوپر مکمل آپ کو لپیڑ لے گا۔ تو بنیادی طور پہ اس میں اپنی غذا پہ خاص توجہ دیں، روٹی وغیرہ کھانا وغیرہ اس ٹائپ کے بند کر دیں، ٹھوس غذاؤں سے آپ تھوڑا پرہیز کریں، ساگو دانہ وغیرہ، دلیا وغیرہ یا اس طرح کی کسٹر وغیرہ اس ٹائپ کی آپ غذا کھائیں۔ اور اس کے علاوہ یخنی جو ہے، یہ مرغ کی یخنی یا بکرے کی یخنی، یہ آپ دن میں 2 3 مرتبہ یہ آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں اپنی غذا کے اوپر آپ نے مکمل توجہ دینی ہے تاکہ آپ کا جسم کمزور نہ ہو۔ اور جو نسخہ اس میں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، انتہائی بہترین نسخہ ہے جو کہ انتہائی بخاروں کے اندر، جتنے بھی بخار جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لے رہے ہیں،
تو یہ جو شاندہ آپ نے کم از کم 10-15 دن 20 دن مہینہ بھی آپ اس کو پلا سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے بخار کے جتنے جراثیم ہیں یہ انشاءاللہ ان کو یہ ڈیڈ کر دے گا۔ بہترین انتہائی مفید یہ جو شاندہ، یہ چند چیزوں کا یہ مجموعہ ہے، تو یہ آپ چیزیں نوٹ فرما لیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے گل بنفشہ، گل بنفشہ، دوسرے نمبر پہ ہے عناب، تیسرے نمبر پہ اشبا، اس طرح افسنتین اور خوب کلاں۔ خوب کلاں یہ چھوٹے چھوٹے باریک دانے ہوتے ہیں تقریباً کلیجی رنگ کے، تو اس طرح یہ لسوڑیاں، لسوڑا عمومی طور پہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں جو کہ کھانسی میں بھی عمومی طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لسوڑیاں جو ہیں یہ بھی یہ کہہ لیں کہ اندر اس کی گوند اندر موجود ہوتی ہے، وہ خشک کیفیت میں یہ پنسار والوں سے مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے انجیر لینی ہے۔ تو یہ تمام جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، دوبارہ میں ایک دفعہ آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ آپ نے کتنی مقدار میں لینی ہے، کون کون سی لینی ہے، یہ دوبارہ نوٹ فرما لیں۔ اس میں گل بنفشہ ہے، عناب ہے، اشبہ ہے، افسنتین ہے، خوب کلاں ہے اور لسوڑیاں اور انجیر ہے۔ یہ تمام کی مقدار آپ نے 3 مشق لینی ہے، یعنی یہ تمام ادویہ 3 مشق لے کے آپ نے 2 کپ پانی کے اندر ڈالنا، اچھی طرح ابالنا۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس کے بعد یہ آپ نے صبح دوپہر شام یہ آپ 3 ٹائم یہ جو شاندہ آپ استعمال کریں اور ساتھ اپنی غذا پہ توجہ دیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو جتنا بھی یہ مسئلہ بخار کا بنا ہوا ہے یہ انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔